یہ بات ہے قرآن کی۔ مگر یہ قرآن کی کوئی عام صورت نہیں، اسے احسان القصاص کہا گیا ہے، سب سے ایک خوبصورت قصہ۔ یہ بات ہے اس صبر کی جو ایک اندھیرے کنویں سے نکل کر مصر کے تخت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بات ہے اس پاک دامن نوجوان کی جس نے گناہ پر جیل کو ترجیح دی۔ یہ بات ہے اس خواب کی جو 40 سال بعد سچ بن کر سامنے آیا۔ یہ بات ہے سورہ یوسف کی۔ الف لام را۔ اکثر مسلمان فیملیز میں سورہ یوسف کو بس ایک واقعہ کی طرح سنایا جاتا ہے۔ کچھ کے لیا یہ بس بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ سورہ ہمارے زبان پر تو ہے لیکن اس کا پیغام ہمارے دلوں میں نہیں۔ کیا ہے یہ احسان القصاص؟ کیوں ساگے بھائی اپنے ہی بھائی کی جان کے دشمن بن گئے؟ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ وہ غم کا سال، مگر اس واقعے سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سورہ نازل کب ہوئی۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے سخت دور سے گزر رہے تھے۔ یہ یعنی غم کا سال۔ آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا، ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ وفات پا چکی تھیں۔ آپ کے چچا جو مکہ کے سرداروں کے سامنے آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ بات مان لیں، لیکن انہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ ظلم کی انتہا تھی، پریشانی اور غم نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف سے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اسی حالات میں مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے یہودیوں کے کہنے پر آپ کا امتحان لینے کے ایک سوال پوچھا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ اس نوجوان یوسف اور اس کے بھائیوں کا قصہ کیا تھا؟ اور تب اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، یہ پوری سورہ یوسف ایک ہی بار میں نازل فرمائی۔ گویا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں۔ دیکھیے، آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تو ان کے اپنے بھائیوں نے ظلم کیا تھا، انہیں کنویں میں پھینکا، وطن سے دور کیا، لیکن دیکھیے آخر میں جیت کس کی ہوئی؟ اس سورہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مرہم رکھا۔ یہ سورہ غم کا علاج ہے۔ قصہ ایک خواب سے شروع ہوا۔ آئیے اب اس سورہ کو سینیمیٹک انداز سے سمجھتے ہیں، آسان طریقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں، نحن نقصص علیک احسن القصص، یعنی ہم آپ کو سناتے ہیں سب سے خوبصورت قصہ۔ قصہ شروع ہوتا ہے ایک بچے سے، ایک معصوم خواب سے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سوما اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ امیجن، سوچئے، ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام، جو خود اللہ کے نبی ہیں، انہیں اپنا خواب سنا رہا ہے۔ لیکن باپ کا جواب سنیے۔ یہ جواب، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ یہیں سے ہماری زندگی کا پہلا اصول شروع ہوتا ہے۔ اپنی ہر نعمت، ہر کامیابی، ہر اچھے خواب کا دھندورا پیٹنا ضروری نہیں ہوتا۔ حسد کی آگ، لیکن حسد کی آگ کو خبر کی ضرورت نہیں دی ہے۔ بھائیوں نے آپس میں کیا کہا؟ لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم پوری ایک جماعت ہیں۔ ان کے دل میں حسد پیدا ہوئی، اور حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ان کا پلان دیکھیے، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔
इक्तुलू यूसुफा अवित्रहूहु अर्दा, या तो यूसुफ को मार डालो या उसे किसी अनजान जमीन पर फेंकाओ। ला तख्तुलो यूसुफा, यूसुफ को मारो मत, इसे एक अंधेरे गहरे कुएं में फेंक दो। फिर उन्होंने वाकई ऐसा ही किया। यूसुफ को गहरी कुएं में डाल दिया और फिर अपने वालिद के पास रोते हुए वापस आए, जैसे उन पर कोई बड़ा गम टूट पड़ा हो। अब्बाजान, हम दौड़ में लगे हुए थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। और वो उसकी कमीज पर झूठा खून लगाकर ले आए। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम एक नबी थे, एक बाप थे। वो अपने बेटों की साजिश समझ गए। उन्होंने कहा, बल सव्वलत लकुम, ये तो तुम्हारे दिल ने एक बात बना ली है, बस मैं सब्र जमील करता। वक्त गुजरा, यूसुफ कुएं से निकाले गए और मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिए गए। मिस्र के अजीज ने उन्हें खरीद लिया। अल्लाह ने उन्हें खूबसूरती और इल्म दोनों से नवाजा था। यहाँ कहानी का सबसे नाजुक मोड़ आता है। अजीज मिस्र की बीवी यूसुफ के हुस्न पर फरीफ्ता हो गई। कुरान मंजर खोल देता है। उसने उन्हें बहलाना शुरू किया। 10 दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं। सोचें, बंद कमरा, कोई देखने वाला नहीं, वो गुलाम। इनकार पर जान भी जा सकती थी, मगर यूसुफ का जवाब, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, इस अजीज ने मुझे इज्जत से रखा है। मगर औरत बाज ना आई। शहर की औरतों को बुलाया, उनके सामने यूसुफ को पेश किया। वो उन्हें देखकर अपने हाथ काट बैठी। फिर औरत ने कहा, अगर उसने ना किया जो मैं कहती हूं तो ये जरूर कैद होगा। यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार, कैद मुझे इस फितना से ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं, यानी गुनाह पर कैद को। अब बात आती है हमारे आज के जमाने की। एक, गम और डिप्रेशन का इलाज। जब आप ये महसूस करें कि लोग आपके खिलाफ हैं, अपने भी आपको नहीं समझ रहे, रास्ते बंद हैं, तन्हाई है, सूरह यूसुफ पढ़ी। हमेशा याद रखें, अल्लाह ने यूसुफ को कुएं में भी तन्हा नहीं छोड़ा था। 2, हसद से बचने का उसूल। अपनी हर नेमत, कामयाबी और इरादा सबको ना बताएं। सोशल मीडिया पर हर चीज दिखाना, आज के जमाने का कुएं में फेंकना है। 3, गुनाह की दावत से बचना। आज फितना एक कमरा नहीं, एक मोबाइल फोन है। हजारों लड़कियां ऑनलाइन बैठी हैं। यूसुफ ने दिखा दिया, यही जवाब है। ये सूरह इतनी गहरी है कि एक वीडियो में पूरा करना नामुमकिन है। ये सिर्फ पहला हिस्सा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल कैसे गए, जेल में उन्होंने क्या किया, बादशाह का ख्वाब क्या था, और कैसे वो क्वीन से निकलकर मिस्र के तख्त तक पहुंचे। अगर आप अगले हिस्से को देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगला हिस्सा भी बना सकूं। वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें।